الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولكل من أعاننا في طلب العلم ووالدينا ووالديهم والحاضرین والمسلمین جميعا. اما بعد، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتابیں، دو کتابیں ان سے نقل ہیں کہ یہ ان کی کتابیں ہیں، اور اس میں بھی خلاف ہیں. ایک الفقہ الاکبر، الفقہ الاکبر سے مراد فقہ اکبر یعنی فقہ حنفی، یعنی فقہ حنفی نہیں، فقہ حنفی نہیں، الفقہ الاکبر یعنی عقیدہ، فقہ الاکبر یعنی عقیدہ. تو یہ عقیدے کی کتاب ہے الفقہ الاکبر. اس کے بعد جو ہیں العالم والمتعلم، العالم والمتعلم، ہاں یہ اچھا صحیح. تو یہ دو کتابیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے طرف منسوب ہیں. اب اللہ عالم انہوں نے لکھی ہیں یا نہیں، لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کتابیں کیوں نہیں لکھی؟ جواب کون دے گا؟ ہاں ہاں زبردست، ہاں صحیح ہے دونوں کے جوابات. اور یہاں سے آواز نہیں آئی. حماد، آپ کے شاگرد کی بات ہو رہی ہے. ہاں حنظلہ، شیراز، اچھا مفتی صاحب. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پوری زندگی میں لوگوں کو، ایک بات یہ ہے وہ کاروبار بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں، لوگوں کو پڑھاتے بھی رہیں اور علماء تیار کرتے رہیں، ساتھ ساتھ مناظرے بھی کرتے رہیں، اہل بدع کے ساتھ مناظرے بھی کرتے رہیں. تو ان کو فرصت ہی نہیں ملی کہ وہ کتاب لکھیں، فرصت ہی نہیں ملی. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد جو ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ جو امتحانات آئے، محنت ہو امتحانات، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہ امتحانات یہ آئے کہ مروان بن محمد کے خلافت میں، مروان بن محمد کے خلافت میں، خلافت بنو امیہ میں مروان بن محمد 132 ہجری میں فوت ہوئے، اور ان کے فوت ہونے کے بعد خلافت بنو امیہ ختم اور خلافت بنو العباس شروع ہو گئی. اچھا، مروان بن محمد جو ہیں اس نے، ہاں یہ 132 میں ان کی خلافت پھر ختم ہوئی. اچھا، مروان بن محمد جو ہیں اس نے اپنے وزراء نے مشورہ دیا ان کو کہ یہ اکثر علماء ہمارے ساتھ موافق نہیں ہیں. آپ کو پتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ علویوں کے ساتھ تھے، زید ابن علی کے ساتھی تھے. زید ابن علی کو ایک مرتبہ 1000 دینار بھیجے تھے، 1000 سونے کے سکے، اور لوگوں نے کہا کہ آپ پیسے بھیجتے ہیں اور آپ خود جنگ کے لیے نہیں جاتے. کہا کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ لوگ ان سے دھوکہ کریں گے، ورنہ میں نے بھی ان کے ساتھ جانا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ لوگوں نے دھوکہ کرنا ہے، اور پیسے میں نے اس لیے بھیجے کہ میں نے ان کو روکا کہ آپ نہ نکلیں، نہ جائیں، لیکن یہ پھر بھی گئے. تو پھر میں نے کہا یہ مان نہیں رہے، پھر بھی جا رہے ہیں، تو چلو مدد تو کروں میں، اس لیے میں نے پیسے بھیجے. تو خفیہ طور پہ ان کے ساتھ مدد بھی کرتے تھے علویوں کے ساتھ، کیونکہ بنو امیہ کے یہ مخالف تھے. تو مروان بن محمد نے پھر علماء کو اپنے ساتھ ملایا، عہدے دیے، سب نے عہدے قبول کیے، بعض نے خوشی سے اور بعض نے زبردستی بس قبول کیے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب کہا کہ آپ کو قاضی بنانا ہے، انہوں نے کہا میں نے قاضی نہیں بننا. تو کہا کہ کچھ بھی ہو آپ نے قاضی بننا ہے، انہوں نے کہا نہیں. پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو 100 کوڑے مارے انہوں نے، ہر روز 10 کوڑے مارتے تھے. جب 10 دن مسلسل کوڑے مارتے رہیں اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پھر بھی اپنی بات پہ ڈٹ کے کھڑے رہیں، تو آخرکار انہوں نے کہا کہ چلو اس نے تو باز آنا ہی نہیں ہے، تو رہا کر دیا، ان کو جیل میں بند کیا تھا ان کو. اچھا، دوسرے مرتبہ پھر جیل میں بند کیے گئے.
بنو العباس کی خلافت میں، بنو العباس کے خلافت میں ابو جعفر المنصور کے خلافت میں، کیونکہ پہلے جو ہیں عبداللہ الصفاح اور دوسرے نمبر پہ ابو جعفر المنصور بنو العباس کے خلیفہ ہیں. انہوں نے طلب کیا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اور کہا کہ آپ قاضی بنیں، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے قاضی نہیں بننا. تو پھر ان کو کہا کہ واللہ آپ نے قاضی بننا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا واللہ میں نے قاضی نہیں بننا. لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین نے قسم اٹھایا، مان لیں آپ. لوگوں نے کہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں امیر المؤمنین جو ہے اپنے قسم کے کفارے میں، یعنی ان کے لیے مجھ سے زیادہ آسانی ہے، وہ مجھ سے زیادہ آسان طریقے سے کفارہ ادا کر سکتا ہے. یعنی غلام آزاد کرنا ہے، غلام آزاد کرے گا، ان کے لیے آسان ہے، میرے لیے مشکل ہے کفارہ ادا کرنا، تو وہ کفارہ ادا کرے اور قسم سے پیچھے ہٹ جائے. یہاں پہ ایک واقعہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو جب ابو جعفر المنصور نے کہا کہ آپ قاضی بنیں، انہوں نے کہا کہ میں قاضی بننے کا مستحق نہیں ہوں. تو امام ابو جعفر المنصور نے کہا جھوٹ بول رہے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہیں آپ. انہوں نے کہا اچھا آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میں مستحق نہیں ہوں، کیوں جھوٹے انسان کو قاضی بنایا جاتا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ میں مستحق نہیں ہوں. جب میں جھوٹا ہی ہوں تو پھر مجھے قاضی کیوں بنانا چاہتے ہیں آپ؟ اچھا یہاں پہ ایک بات ہے. اچھا پھر جیل میں ان کو بند کیا اور جیل میں ہی فوت ہوئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پھر جیل میں ہی فوت ہوئے. ابو جعفر المنصور 158 ہجری میں فوت ہوئے، یعنی جس سال ظفر فوت ہوئے، ظفر ابن الحذیل العنبری، اسی سال ابو جعفر المنصور فوت ہوئے. 8 سال بعد ابو جعفر المنصور کو جب پتہ چلا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فوت ہوئے جیل میں، بہت روئے پھر، لیکن پھر رونے کا کیا فائدہ. اور کہا جاتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سجدے کے حالت میں فوت ہوئے تھے. یہاں پہ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ دیکھیں، یہ علماء ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے ائمہ ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کے لیے بہت کچھ کیا. ہاں ان سے غلطیاں بھی ہوئیں انسان ہونے کے ناطے، لیکن ہم سے یہ بہت ہی اچھے ہیں. اب ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کی برائیاں ذکر کریں، برائیاں بیان کرتے جائیں. انہوں نے جو غلطیاں کی اللہ رب العالمین غلطیاں معاف فرمائے، لیکن جو انہوں نے اچھے کام کیے وہ واحد ہمیں چاہیے ہم وہ ذکر کریں. سمجھ شریف میں آ رہا ہے؟ اچھا اس کے بعد ان کے ثناء العلماء علیہ، ان کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ من اراد ان يتبحر فی الفقہ فهو عیال علی ابی حنیفہ. جو شخص چاہتا ہو کہ فقہ میں تبحر حاصل کرے، گہرائی تک پہنچ جائے، تو وہ محتاج ہیں امام ابو حنیفہ کا. اسی طرح علی بن عاصم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو وزن علم الامام ابی حنیفہ بعلم اہل زمانہ لرجح علیہم. اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا علم ترازو کے ایک پلڑی میں رکھا جائے، دوسرے پلڑی میں دوسرے لوگوں کا علم رکھا جائے، سب لوگوں کا، تو کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کا علم جو ہے یہ وزنی ہوگا دوسروں سے. اور امام ذہبی رحمہ اللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ الامام فقیہ الملہ عالم العراق وغیرہ وغیرہ. اور میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وفات کب فوت ہوئے؟ 150 ہجری میں. کہاں فوت ہوئے؟ جیل میں، بغداد کے جیل میں فوت ہوئے. اور کس حالت میں؟ سجدے کے حالت میں. یہ ابن حجر الہیتمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخبار ابی حنیفہ اور مناقب ابی حنیفہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بدایہ و نہایہ میں بھی ابن کثیر کی. اچھا اس کے بعد جو ہیں اصول المذہب، اس مذہب کی جو بنیادیں ہیں، یعنی جب مسئلے مسائل یہ بیان کرتے تھے یا یہ استنباطات کرتے تھے، کہاں سے کرتے تھے؟ مسئلے مسائل کہاں سے لیتے تھے؟ یہ الکتاب قرآن سے، دوسرے نمبر پہ السنت النبویہ سنت نبوی سے، تیسرے نمبر پہ الاجماع اجماع سے، چوتھے نمبر پہ قول الصحابہ اقوال الصحابہ،
اقوال صحابہ سے یہ استدلال کرتے ہیں اور اقوال صحابہ کو حجت مانتے ہیں، لیکن اقوال تابعین کو حجت نہیں مانتے، کیونکہ کہتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں جب استدلال کرتا ہوں تو قرآن اور حدیث میں ڈھونڈ کے جب مجھے نہ ملے تو صحابہ کے اقوال کو دیکھتا ہوں، پھر نہ ملے تو تابعین کے اقوال کو میں دیکھتا ہوں، لیکن اس پہ میں عمل نہیں، بلکہ جس طرح انہوں نے اجتہاد کیا اسی طرح میں بھی اجتہاد کرتا ہوں، اپنے اجتہاد پہ عمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو ہیں تیسرے نمبر پہ القیاس، پانچویں نمبر پہ قیاس، اس کے بعد جو ہیں استحسان، الاستحسان، اس کے بعد العرف۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 7 مصادر تھے ان کے پاس، اصول المذہب، مصادر المذہب۔ اقوال صحابہ سے اجماع پہلے کیوں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس سال فوت ہوئے ہیں؟ 150 ہجری میں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تابعین کے زمانے میں جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہیں کہ اجمع العلماء علی کذا، یا تو وہ اجماع صحابہ ہوگا یا اجماع تابعین، تو اس لیے جو ہے قول سے مقدم کیا اس کو۔ دوسری بات یہ، قول صحابی ایک شخص کا قول ہے، اجماع الصحابہ زیادہ سب صحابہ کا قول ہے یا اکثر صحابہ کا، حتیٰ ولو اجماع سکوتی ہو تو اجماع مقدم ہے۔ اچھا، یہاں تک کوئی سوال اشکال ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔